بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم ورحمة الله وبركاته حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذین اور جو لوگ یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، یا کا مطلب وہ منون وہ سب، والذین اور جو لوگ یؤمنون وہ سب ایمان رکھتے ہیں، بما ساتھ اس چیز کے انزلہ جو نازل کیا گیا ہے، الیکا آپ کی طرف، الا اور کا دونوں کو جب جوڑا گیا تو الیکا بن گیا، الا طرف کا آپ کی، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، من سے قبلی پہلے کا آپ سے، کا مطلب ہوتا ہے آپ تم وغیرہ، وبالآخرتی اور آخرت کے ساتھ، اور بھی ساتھ الآخرتی آخرت کے، وبالآخرتی اور ساتھ آخرت کے، ہم وہ سب، یوقنون یا کا مطلب بھی وہ غائب کا صیغہ، یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 سے پڑھیں گے۔ تو کل ہم متقین کی صفات پڑھ رہے تھے، 3 صفات ہم نے کل پڑھی تھی، چوتھی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی اے نبی متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا، اب جو کچھ سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے وہ صرف قرآن ہی نازل نہیں کیا، جس طرح قرآن پاک پر ایمان رکھنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان رکھنا بے حد ضروری ہے۔ کوئی بھی انسان تب تک مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث پر بھی ایمان نہیں لاتا ہے، یعنی ہمیں منکرین حدیث نہیں بننا ہے بلکہ ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث پر بھی ایمان لانا ہے، کیونکہ دیکھیں نا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، روزے رکھیں وغیرہ وغیرہ، اور بہت سارے احکام کا حکم دیا ہے، لیکن ان کا طریقہ قرآن پاک میں نہیں بتایا گیا۔ تمام عبادات وہ قولی ہیں، فعلی ہیں، وہ بدنی ہیں، ان سب کا طریقہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، تو ہمیں قرآن پاک کی تشریح و توضیح یعنی حدیث کو ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے ہمارے لیے جتنا کہ قرآن پاک کو ماننا ضروری ہے۔ اور ویسے بھی وہ بھی وہی ہے کہ ہمارا تو عقیدہ ہے، اور الحمدللہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے نبی تو تب تک بولتے ہی نہیں ہیں جب تک اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی نہیں کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب وحی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبھی دین کے معاملے میں بولتے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے تھے۔ اسی لیے تو جو قرآن پاک ہے وہ حدیث وحی ظہری ہے، یعنی ظہری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جو بالواسطہ وحی دے کر بھیجی وہ یہ تھی، اور بالواسطہ وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی وہ قرآن پاک تھی، لیکن جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ بلا واسطہ ہی ہیں، تو وہ بھی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیان فرما دیتے۔ اب ان تمام چیزوں کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، جو احکام نازل ہوئے ہیں، ان پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے وما انزل من قبلک، اے نبی جو آپ سے پہلے انبیاء آئے ہیں اس دنیا میں، ان پر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئی ہیں،
ان پر ایمان رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن پاک پر یعنی آپ پر نازل شدہ چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب فرق یہ ہے قرآن پاک پر ایمان رکھنے اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھنے میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے اس پر ہمیں بالتفصیل ایمان رکھنا ضروری ہے، اور جو سابقہ انبیاء کی وحی ہے ان پر ہمیں اجمالاً ایمان رکھیں گے، کیونکہ قرآنی تصریحات کے مطابق ان کتابوں میں تحریف اور تبدیلی ہو چکی ہے، اس لیے ہم ان کو اب نہیں مانیں گے۔ ان پر ایمان تو رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان احکام پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ ان میں اب بہت زیادہ تبدیلی ہو چکی ہے، اور الا ماشاء اللہ کہ کوئی بھی آیت ان کی صحیح سلامت باقی نہیں بچی ہے۔ اور اب دیکھیے نمبر 6 پہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو متقین ہوتے ہیں نا وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، ان کا یقین ہے کہ مر کر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ لفظ آخرت جو ہے نا ایک بڑی جامع اصطلاح ہے جس میں کئی طرح کے عقائد شامل ہیں۔ مثلاً مرنے پر انسان کی زندگی کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا، بلکہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، پھر اس سے اس کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ لہذا وہ اس دنیا میں ایک غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ وہ تو اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہ بھی ہے۔ موجودہ نظام کائنات ابدی نہیں ہے، بلکہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسرا عالم پیدا فرمائے گا جس میں تمام فوت شدہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے اکٹھا کر دیا جائے گا، اور فردن فردن ہر ایک سے اس کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اسی طرح اس فیصلہ کے مطابق جو لوگ کامیاب قرار دیے جائیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور نافرمان، کافر، مشرک وغیرہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو آخرت پر یقین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آخرت پر یقین ہوگا تو انسان دنیا میں اچھے اور نیک اعمال کر سکے گا نا۔ اور اب دیکھیں ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت پر ایمان لانا اتنا ضروری ہے کہ واضح طور پر بیان کیا ہے، واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ طور پر کہا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اتنا اہم جز ہے جو انسان کی زندگی کا مکمل دھارا ہی بدل دیتا ہے، اور انسان کو صراط مستقیم کی طرف آنے اور تقوی اختیار کرنے کی طرف مجبور کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس کا ایمان بالغیب کے بعد علیحدہ طور پر ذکر بھی کیا گیا ہے کہ غیب پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور ایمان بالآخرت جو ہوتا ہے نا ہدایت قبول کرنے کے لیے 5ویں شرط بھی یہی ہے کہ جو بندہ آخرت پر یقین کر لیتا ہے وہ دنیا میں ہمیشہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیے نا اسلام کی 3 اہم بنیادی ارکان کا اجمالاً یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور اجمالی کی وجہ سے روزہ اور حج کا ذکر نہیں کیا۔ دیکھیں غیب پر ایمان لانا ہے، نماز قائم کرنی ہے، اللہ کی راہ میں رزق خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لانا ہے۔ لیکن اجمالی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر روزہ اور حج کا ذکر نہیں کیا ہے۔ کیوں نہیں کیا ہے؟ کیونکہ جن لوگوں نے مندرجہ ذیل جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں 5 صفات پیدا ہو جائیں گی، وہ صرف روزہ اور حج ہی نہیں دوسرے تمام شرعی اوامر نواہی پر بھی عمل کرنے کے لیے از خود تیار ہو جائیں گے۔ حج چونکہ زندگی میں صرف ایک بار اور وہ بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے، لہٰذا اس لیے یہاں پر اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، اور ہم بھن بھن کی طرح اس کی آواز سنتے رہے۔ وہ نزدیک آیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اسلام یہ ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کرنا۔ اس نے کہا اس کے علاوہ تو میرے ذمہ کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اللہ یہ کہ تو کوئی نفلی نماز پڑھے۔ پھر اس نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا بھی۔ اس نے پوچھا اس کے علاوہ اور تو کوئی بات میرے ذمہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ یہ کہ تو کوئی نفلی روزہ رکھ لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے متعلق بتایا تو کہنے لگا اب بس اب کوئی اور صدقہ تو میرے ذمہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی نہیں ہے، ہاں اگر تو کوئی نفلی صدقہ وغیرہ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے۔ اتنے میں ہی وہ پیٹھ موڑ کر
چلا گیا اور ساتھ میں یہ کہتا جا رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ کم کروں گا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میں ویسے ویسے اس پر عمل کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بندہ سچا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا، اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں نہ تو کمی کی ہے نہ ہی زیادتی کرنے کی ٹھانی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان پڑھیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ تمام صفات جن میں موجود ہوں گی، اولئک یہی تو وہ لوگ ہیں، علی ھدی ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں، وہ کامیاب ہونے والے ہیں جن لوگوں میں یہ تمام جو پیچھے ہم صفات پڑھ رہے ہیں جن میں یہ تمام صفات موجود ہوں گی۔ اور فلاح سے مراد عذاب قبر، عذاب جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ ہے۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونا، تو کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو آخرت کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں کسی کو فلاں بڑا کامیاب زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اصل کامیابی وہی ہے جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر چلے، دنیا میں رہ کر اللہ کے احکام کی فرما برداری کرے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں داخلہ ہو جائے۔ اب آیت نمبر 6 دیکھیں، ان الذین بے شک وہ لوگ، ان بے شک الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم کیا آپ ڈرائیں ان کو، ام یا لمنا ام لم یا نہ، تنذرہم آپ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لانے والے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے، سرے سے مانا ہی نہیں ہے، جنہوں نے انکار کر دیا ہے تو اے نبی ان کے لیے برابر ہے، ان کو چاہے ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ کیونکہ خاتمہ مہر لگا دی ہے اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بہت ہی بڑا۔ تو یاد رکھیں مہر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایسے کافروں کے دلوں پر لگاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو خوب سمجھ لینے کے بعد صرف اور صرف اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ اب ان کی اس ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، باقی جو عام کافر ہیں ان کے جن کو دلوں پر مہر نہیں لگی ہے، جن کو جب سمجھ نہیں آئی تب انہوں نے قبول نہیں کیا، اور جب سمجھ آ گئی یعنی جو عام تو کافر ہوتے ہیں تو ان کی کثیر تعداد مسلمان ہوتی رہی تھی اور بہت سارے لوگ انہی میں سے مسلمان ہوئے تھے، لیکن وہی مسلمان نہیں ہو سکے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، کیونکہ دل کا کام بات کو سمجھنا اور کان کا کام ہے بات کو سننا، یہ دونوں اعضاء کسی مخصوص جانب کے پابند نہیں ہیں، لیکن آنکھ صرف اور صرف سامنے ہی دیکھ سکتی ہے، لہٰذا دلوں اور کانوں پر تو اللہ تعالیٰ نے مہر کا ذکر کیا ہے اور آنکھ پر صرف پردے کا ذکر کیا ہے۔ ایسے لوگ حقائق کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں گے جنہیں ان کا سننا اور دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگی، کیونکہ کان اور آنکھ ہی تو دل کے دو بڑے دروازے ہوتے ہیں جن سے دل کو ہر طرح کی معلومات فراہم ہوتی ہے، تو جب تک ہم اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو درست نہیں کر لیتے تب تک ہمارا دل درست سمت بھی نہیں سوچ سکتا ہے، نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو سوال آتا ہے کہ مہر کب اور کیوں لگتی ہے؟ تو یاد رکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں،
کان اور دل اس لیے نہیں دیے کہ وہ ان اعضاء سے صرف اتنا ہی کام لے جتنا دوسرے حیوان لیتے ہیں، اور جانوروں کی طرح صرف اپنے کھانے پینے اور دنیاوی مفادات پر ہی نظر رکھے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فہم و دانش کی دوسرے جانوروں سے بہت زیادہ قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں جو انسان کی توجہ کو کائنات میں ہر سو اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی نشانیوں کی طرف مبذول کرتی ہے، تاکہ انسان ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ پھر اگر انسان کانوں سے قرآن کی آیات کو سننا تک کی گوارا نہ کرے اور کائنات میں بکھری ہوئی آیات کو آنکھوں سے دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کرے تو اس کی ہدایت کی کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، اور اس سے بھی بدترین صورتحال ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن بھی لیتے ہیں اور ان کے دل انہیں سمجھ بھی لیتے ہیں، وہ یقین بھی کر لیتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہے وہ حق ہے، لیکن وہ اپنی چودراہٹ یا بعض دوسرے دنیاوی مفادات کی خاطر حق کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں، نہ اس بات پر آمادہ ہوتے ہیں بلکہ الٹا مخالفت اور تعصب پر اتر آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت پانے کی کوئی بھی صورت عطا نہیں فرمائیں گے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے اور آنکھوں پر پردہ ڈالنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسی بات کی تائید میں ایک مرفوع حدیث آتی ہے ترمذی ابواب التفسیر میں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ کو چھوڑ دے اور استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر دوبارہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی جب بھی کوئی اس طرح سے پہلے عمل کر لے اس کے بعد جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا تب تک اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان نہیں ہوں گے، نہ وہ ہدایت پر چل سکے گا۔ تو ہدایت پر چلنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کے لیے استغفار کرے، پیچھے جو گناہ گزر چکے، جو ضد اور جو ہٹ دھرمیاں گزر چکی ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرے۔ اب ایک اور کوشچن یہ آتا ہے کہ مہر تو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے لگی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی مہر اللہ نے لگائی ہے ان کے دلوں پر، یعنی یہاں پر مہر لگانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں ہے؟ تو یہ بات پہلے تو یاد رکھیں کہ کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر ان کی اپنی ہی بدعمالیوں کی وجہ سے لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، کسی انسان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دنیا میں نہ آخرت میں کبھی بھی ظلم نہیں کریں گے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فعل کو اپنی طرف منسوب اس لیے کیا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جن اعضاء سے انسان کام لینا چھوڑ دیتا ہے یا ان کی فراہم کردہ معلومات کو پس پشت ڈال دیتا ہے تو ان اعضاء کی طاقت خود بخود زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ مثلا انسان اگر اپنے بازو سے کچھ مدت تک کوئی کام نہ لے اور اسے حرکت تک نہ دے تو وہ خود شل ہو جائے گا، اس میں حرکت کرنے کی طاقت اور قوت ہی باقی نہیں رہے گی، اور یہ قانون بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اگرچہ ہے تو یہ انسان کے اپنے ہی اعمال کے نتیجہ میں انسان کی شامت آتی ہے، اسی کی وجہ سے انسان کے دلوں کانوں پر مہر لگتی ہے، یا پھر انسان اپنے جس حصے سے کام نہیں لیتا ہے وہ حصہ شل ہو جاتا ہے، یہ انسان کا اپنا ہی کیا ہوا فعل اور اس کا بدلہ ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق تھا یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔